سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھار عورتوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، تو کیا اسے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ روزہ متاثر تو نہیں، یعنی فاسد تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر سوشل میڈیا میں ننگی خواتین ہوں، برہنہ انداز میں ہوں اور غیر شرعی ایکشنوں کے ساتھ ہوں، تو اس کے نتیجے میں یقیناً روزے کا نقصان ہوتا ہے، یعنی آنکھ کا گناہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جانی چاہیے کہ جیسے زندہ سلامت عورت، نامحرم عورت کو دیکھنا غلط ہے، اسی طرح سے فوٹوؤں کو دیکھنا غلط ہے، اور اسی طرح سے سوشل میڈیا میں چاہے فیس بک، چاہے یوٹیوب، چاہے اور کوئی چینل ہوں، اور وہاں جو ننگی عورتیں آئیں گی اور فیشنی کپڑوں کے ساتھ آئیں گی، ان عورتوں کو دیکھنے سے بھی روزے کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ لیکن نقصان ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ سلامت ہے، مگر روزے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ دراصل ایک روزہ تو ہے وہ کہ جس میں ہم نے کھانا پینا بند کر دیا اور روزہ ہو گیا، لیکن یہ روزے کا بہت نچلا درجہ ہے۔ اصل روزہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے کھانے پینے کا روزہ، ویسے آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کوئی غیر شرعی چیز سے نہ دیکھیں، اس میں نامحرم عورتیں اور نامحرم فوٹو، اسی طرح سے سوشل میڈیا میں یا ٹی وی پر برہنہ خواتین، ان کو بھی نہیں دیکھا جانا چاہیے، یہ دونوں برابر کے جرم ہیں۔ اسی طرح سے سڑکوں پہ، دیواروں پر، دفتروں میں، دکانوں میں، کیلنڈرز میں لٹکی ہوئی عورتوں کے فوٹو، وہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح یہ ہے وہ آنکھ کا گناہ جس سے بچنا ضروری ہے۔ کان کا گناہ ہے میوزک اور غیبتیں اور لعن طعن سننا، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح سے زبان کا گناہ ہے غیبت، لعن طعن، بد کلامی، گانے گانا، یہ سارا بکواس کرنا، گالیاں دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ زبان کے گناہ ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جیسے ہمارا پیٹ کھانے اور پانی کا محتاج ہے، اور ہم کھانا پینا بند کر کے اپنے پیٹ کو امتحان میں ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کا نام روزہ، اسی طرح سے آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اس کے لیے بھی روزہ، کان کا کام سننا ہے، اس کے لیے بھی روزہ، زبان کا کام بولنا ہے، اس کے لیے بھی روزہ، پاؤں کا کام چلنا ہے، اس کے لیے بھی روزہ ہے کہ غلط جگہوں کے لیے اس کو نہ چلائیں، ہاتھ کا کام روزہ ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا اور دینا ہے، اس کے لیے بھی روزہ ہے، اس سے ہم غلط چیز ہاتھ میں نہ لیں، اس سے ہم غلط ہینڈ شیک نہ کریں، اس سے ہم حرام پیسہ نہ لیں، اس سے ہم حرام پیسہ نہ دیں، اس سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی عمل نہ کریں، یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ اور دماغ کا کام سوچنا ہے تو دماغ سے غلط بات نہ سوچی جائے۔ جب انسان ان تمام اعضاء کو قابو میں رکھے گا تب ہوتا ہے حقیقی روزہ۔ اور اسی روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ادا کرتا ہوں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے پر سوائے بھوکا پیاسا رہنے کو اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسا ہی روزہ نصیب فرمائے جس روزے کے نتیجے میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر ہماری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، ہمارا کان غلط نہیں سنے گا، ہماری زبان سے غلط جملہ نہیں نکلے گا، اور ہم غلط راستوں سے چلنے سے پرہیز کریں گے، اور ہم اپنے لیے بھی رحمت بنیں گے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی رحمت بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔